بدعت کے بارے میں ذرا تفصیل سے بیان فرما دیں اور اس کی اقسام بتا دیں. میری گزارش ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جی بسم اللہ. بات یہ ہے کہ بدعت ایک نئے عمل کو اور نئی چیز کو کہتے ہیں. ایسا کام جسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود نہ کیا ہو اور نہ صحابہ سے کروایا. اسے کوئی شخص شروع کرے اور اسے دین کا حصہ قرار دے دے تو وہ بدعت ہو جائے گی. بہت سارے کام ہیں ہم کرتے ہیں جو حضور نے نہیں کیے تھے. حضور نے یہ واسکٹ نہیں پہنی تھی، میں پہنتا ہوں. یہ لباس جو میں نے پہن رکھا ہے حضور نے اس طرح کا لباس نہیں پہنا. یہ بدعت نہیں ہوگی. لیکن جس دن میں یہ کہوں کہ جو واسکٹ نہیں پہنتا ہے وہ بے دین ہے تو یہ بدعت ہو جائے گی. آپ درود شریف پڑھیے، اذان سے پہلے پڑھیے، بعد میں پڑھیے، اونچی پڑھیے، دھیمے پڑھیے، لیٹ کے پڑھیے، کھڑے ہو کے پڑھیے، نماز سے پہلے پڑھیے، نماز کے بعد پڑھیے، کوئی آپ کو نہیں روکے گا. لیکن جب آپ آگے یہ کہیں کہ یار یہ اذان ٹھیک نہیں ہوئی ہے دوبارہ اذان دو کیونکہ اس سے پہلے درود شریف لاؤڈ اسپیکر پہ نہیں پڑھا گیا، اب یہ بدعت ہو جائے گی. اچھا، ایک دلچسپ بات یہ ہے، ہماری ایک مسجد تھی گلبرگ میں، تو اس پہ کچھ بزرگوں نے آ کے ڈنڈے کے زور پہ قبضہ کر لیے. تو خیر ہم وہ دیکھتے رہے وہ سارا منظر. تو اذان بھی بدل گئی. اذان سے پہلے بھی بہت درود ہوتا تھا لاؤڈ اسپیکر پہ، بعد میں بھی ہوتا. ایک دن ایسا ہوا کہ بجلی نہیں تھی، تو وہی مولوی صاحب جو کہ اذان سے پہلے دوشی پڑھا کرتے تھے اونچی آواز میں، اب جو انہوں نے اذان کہی تو وہی روکھی پھیکی وہ بلال والی اذان، وہ جو صحابہ دیا کرتے تھے، نہ پہلے انہوں نے درود شریف پڑھا نہ بعد میں پڑھا. اب میں نے ان کو پکڑ لیا. میں نے کہا یہ درود آپ لگتا ہے کہ حضور کے لیے نہیں پڑھتے، یہ آپ لاؤڈ اسپیکر کے لیے پڑھتے ہیں. یہ لاؤڈ اسپیکر والا درود ہے اور یہ آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں، یہ لوگوں کو چڑھانے کے لیے آپ پڑھتے ہیں ضد میں. یہ ضد والا درود ہے. تو کوئی سا آپ کام کریں، آپ خیرات کریں، آپ دیکھ پکائیں، آپ کھیر بانٹیں، سارا مہینہ بانٹیں، کوئی آپ پہ اعتراض نہیں کرے گا. 11ویں کو بانٹیں، 12ویں کو، 13ویں کو، 14ویں کو، کوئی اعتراض نہیں کرے گا. آپ جتنی چاہیں کھیر کی دیکھیں، میرے گھر پہنچا دیں 11ویں تاریخ کو، میں پورا نہیں مناؤں گا. لیکن جس دن آپ نے یہ کہا کہ یہ اگر کھیر نہ پڑی پکی تو بھینس مر جائے گی، پتہ نہیں میں نے آپ کو بتایا نہیں، میں شروع میں زندگی کا حصہ ایسا گزرا ہے کہ طبیعت میں بہت وہ جذباتیت تھی. اب ہماری والدہ رحمۃ اللہ علیہ بہت وہ ضد بھی تھی کہ اگر یہ دیکھو کہ یہ کھیر یہ نہ پٹی اور یہ دودھ جو ہے سارے کا سارا 11ویں کو تقسیم نہ ہوا تو بھینس مر جائے گی. وہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ وہ نہ بٹ سکی اور بھینس مر گئی. اب شور مچ گیا. اب میں نے کہا امی اب آپ کھیر بانٹیں اور بھینس پھر بھی مرے گی. وہ مر گئی. میں نے کہا اب کھیر بانٹنے پہ بھینس مرے گی. وہ کھیر بانٹی انہوں نے اور چوتھے دن بھینس مر گئی. اس دن سے اللہ نے وہ بھینس کی وہ مرنا تو ہمیں لیکن اللہ نے عافیت دے دی. دیکھیں یہ کسی عمل کے ساتھ جب آپ یہ حرکتیں کرنا شروع کر اور اس کے ساتھ توہمات کا اور پوری ایک میتھولوجی کا آپ ایک پس منظر ڈال دیں، پھر ہم کہیں گے کہ اب یہ بدعت ہو گئی. ایک
لیکن آپ یوگا کرتے ہیں، یوگا کریں، آپ صبح کی سیر کو جاتے ہیں، آپ صبح کی سیر کو جائیں، آپ اونچی آواز سے ذکر کرتے ہیں کریں، دھیمی آواز سے کرتے ہیں کریں، لیٹ کے کریں، بیٹھ کے کریں، الٹا لٹک کے کریں، کوئی اعتراض نہیں کرے گا۔ لیکن جب کسی خاص طریقے کو آپ دین میں شامل کریں تو بدعت بن جائے گا۔ یہ سارے کے سارے اعمال جو ہمارے سامنے ابھی شروع ہو رہے ہیں، اب وہ یہ ہمارے سامنے تو یار شروع ہوئے ہیں، یہ تو بالکل ایسے ہیں کہ یار یہ پکا سچا سید ہے، میرے سامنے ہی تو سید بنا ہے، یہ وہ ہے بھائی، اس کو میں بدعت کیسے نہ کہوں۔ 1958 میں، 59 میں، 60 میں میرے سامنے یہ اذان سے پہلے بعد میں اذان کہنے کی بدعت شروع ہوئی ہے۔ 65 میں، 66 میں، 67 میں یہ سارے جلوس جو آپ کے شروع ہوئے ہیں ربیع الاول کے، ہمارے سامنے شروع ہوئے ہیں یہ، تو یہ سید تو ہمارے سامنے سید بنا ہے۔ اس لیے دین تو وہی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھا دیا۔ اس لیے کہ آج سارا زور اسی بات پہ تھا کہ حضور کی شخصیت جامع ہے، کوئی خیر کی بات ایسی نہیں ہے جو آپ سے چھوٹ گئی ہو، اور جو بات آپ سے چھوٹ گئی ہے وہ خیر ہی نہیں ہے، وہ اس قابل ہے کہ چھوڑ دی جائے۔ وہ صحابہ بہت ذہین لوگ تھے، بہت ہوشیار لوگ، وہ اس ایسا گھیرا ڈالتے تھے کسی چیز کے چھوٹنے کا سوال ہی نہیں ہے، خیر ہو اور حضور کے ہاتھوں سے چھوٹ جائے، خیر کی بات ہو اور صحابہ سے مس ہو جائے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جو کام وہ نہیں کر سکے وہ اسی قابل تھا کہ نہ کیا جائے۔